ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو رب سے اصحاب کہف کی ملاقات کی آرزو کی۔ جبریل آئے، عرض کیا آپ انہیں دنیا میں ظاہر نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ اپنے اکابر صحابہ میں 4 صحابیوں کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اے جبریل، کیا اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے صحابہ کو ان کے پاس کیسے بھیجوں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا اپنی چادر بچھائیے، ایک طرف صدیق اکبر، دوسری طرف فاروق اعظم، تیسری طرف علی المرتضی اور چوتھی طرف ابو ذر غفاری کو بٹھا دیجیے۔ پھر اس ہوا کو بلائیں جسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، اور اس چادر کا یہ 4 کونوں پکڑ لیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان 4 صحابہ کرام کو اٹھائے اور غار تک پہنچائے۔ ایسا ہی ہوا، ہوا نے آپ کی چادر مبارک کو اٹھایا، 4 صحابہ کو آرام و سکون سے بیٹھے رہے، دیکھتے ہی دیکھے چادر آنکھوں سے ان 4 صحابہ سمیت اوجھل ہو گئے۔ اصحاب کہف کے غار کے پاس ہوا نے چادر کو زمین پر رکھا اور صحابہ کرام نے غار کے قریب پہنچ کر منہ سے پتھر ہٹایا۔ اندر روشنی پہنچی تو اصحاب کہف، ان کا عاشق کتا جو ان کے ساتھ آرام کر رہا تھا، ہلکی سی آواز نکالی، گویا اس نے غار میں داخل ہونے والوں کو بغیر اجازت داخل ہونے سے خبردار کیا اور باہر آیا۔ لیکن جب اولیاء اللہ کے اس عاشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کو دیکھا تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور دم ہلانے لگا، اور 4 صحابہ غار کے اندر گئے اور سو رہے ہوئے اصحاب کہف کو سلام پیش کیا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے اپنا تعارف فرمایا بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے بھی اللہ اس کے رسول کو، حضرت محمد کو جب تک زمین و آسمان میں سلامتی نازل ہو آپ سب پر بھی۔ پھر وہ سب لوگوں کو بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، ان سب نے سلام بھیجا اور باتیں کرتے رہے۔ اصحاب کہف پر ایمان لے آئے، اصحاب کہف سرکار پر ایمان لے آئے اور دین اسلام کو قبول کیا، اور فرمایا ہماری طرف سے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے۔ پھر اپنی جگہوں پہ دوبارہ لیٹ گئے، اور اللہ پاک نے ان پر حضرت امام مہدی رحم اللہ تعالی علیہ کے ظاہر ہونے تک نیند طاری فرما دی، اور امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور ایک بار پھر بیدار فرمائیں گے اور قیامت تک کے لیے سو جائیں گے۔ 4 صحابہ واپس اسی طرح تشریف لائے، چادر کے کونے پکڑے، ہوا کو امر ہوا اور واپس حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور سارے احوال حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا الہ العالمین میرے رشتہ داروں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محبین کے مابین کبھی جدائی نہ ڈالنا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کا حامی، اور جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے سب کی مغفرت فرما۔ یہ چیز جو حضور نے، میرے آقا نے فرمائی ہے، میں اس بارے میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا۔ بہت بڑا عمل دے دیا۔ اصحاب کہف کا عمل جدائی کو دور کرنے کا عمل ہے، اصحاب کہف کا عمل نفرتوں کو ختم کرنے کا عمل ہے، اور اصحاب کہف کا عمل، اصحاب کہف کے نام ہے یملیخا، مکسل مینا، کشف تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس و کلبہم کتمیر، کتا ان کا۔ یہ نام ایسے کمال نام ہیں، جو ان ناموں کو پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا، جدائیاں، نفرتیں، جادو کا تو آخری علاج ہے۔ اور میں جہاں آگ لگی ہے اس کاغذ کو لکھ کے اس میں ڈال دیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ وہ آگ پیٹرول کی ہے، لکڑیوں کی ہے، کمرے کے گھر کی ہے، یہ وہ آگ دلوں کی ہے، نفرتوں کی آگ۔
اور مشکلات کے حصول، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، وسعت کے لیے بہت کمال عمل ہے اصحاب کہف کا عمل۔ میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں اور سالہ سال سے اس کو اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں۔ آپ بھی ضرور اس کو کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اصحاب کہف کے نام ایک تسبیح پڑھ لیا کریں صبح شام، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، ویسے ہی پڑھتے رہیں، کاغذ پہ لکھ کے اس کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، پانی میں پئیں، مختلف طریقوں سے۔ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔